اور جناب آدم خود فرشتوں کے سامنے بنے، فرشتے ناظر ہیں، چشمدید گواہ ہیں تخلیق آدم پر۔ آدم کی تخلیق جب مٹی کو گوندا جا رہا تھا، خمیر کیا جا رہا تھا، پتلا تراشا جا رہا تھا، تو یہ ملائکہ دیکھ رہے تھے۔ جب دیکھ رہے تھے ان سب کے سامنے جب آدم کی تخلیق ہوئی تو جیسے ہی آدم کے پتلے میں روح پھونکی گئی تو اب ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ سب کے سب آدم کو سجدہ کرو۔ اصولاً آدم سے کہا جانا چاہیے تھا کہ تم ملائکہ کو سجدہ کرو، لیکن نہ، ملائکہ سے کہا جا رہا ہے۔ وہ جو مسلسل ہزارہ نوری سال خدا کی بندگی کر چکے ہیں، تقدیس و تحلیل و تمجید کر چکے ہیں، تسبیح کر چکے ہیں، وہ مقدم ہے تخلیق میں، عبادت میں، درجے میں، لیکن انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم یہ آدم جو تمہاری آنکھوں کے سامنے خلق ہوا، ابھی ابھی بنا ہے، جس کے اندر روح پھونکی گئی، اسے سجدہ کرو۔ اصولاً آدم سے کہا جانا چاہیے تھا کہ تم ملائکہ کو سجدہ کرو۔ تو راہ سے سجدہ کیا ہے؟ فلسفہ سجدہ ملائکہ، کیوں آدم کو سجدہ کروایا جا رہا ہے؟ یہ راز جب بھی آپ کو توفیق حاصل ہو، جب نجف جائیں اور مولا متقیان کے حرم میں جب آپ کو اذن ظہور ملے، میں بھی، مجھے پہلی مرتبہ، جو یہاں صالح بھائی موجود ہیں وہ بھی آپ کے قبیلے ڈھینگرا سے، مجھے پہلی مرتبہ وہ خود اپنے ہمراہ لے کے گئے، اور ہم اس 7 دن جب پہلی مرتبہ نجف جانے کی توفیق ہوئی تو 7 روز ہر روز مجھے کہتے تھے کہ چلیں، چلتے ہیں، مل کے چلیں، زیارت پڑھیں۔ میں کہتا تھا آپ چلے جائیں، مجھے ہمت نہیں بڑھتی تھی کہ کس طرح سے اس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہوں جہاں مالک اشتر نقی جیسے سپہ سالار آپ سے بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتے تھے اس دل قدر کی ہستی کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ آخری دن انہی صالح بھائی نے، ان کے والد بزرگوار جناب سخاوت زر کی مرحوم ہوئے پروردگار نے غری کی رحمت کرے، انہوں نے بھی کہا کہ چلیں، اور 1000 ہمت جمع کر کے جب میں حضرت کی بارگاہ میں گیا، پھر سارا دن میں نے وہیں گزارا، برابر جتنی بھی عبارات ہیں، الفاظ ہیں، کلمات ہیں جو اس زری کے اوپر لکھا گیا ہے، زری کے دائیں طرف، بائیں طرف، گنبد کے نیچے، داہنے طرف، ستونوں پر، جہاں جہاں وہ میں عبارات پڑھتا رہا، اور پڑھتے پڑھتے میری نگاہ جا کر روکی مولا متقیان کی زری کے بالائی سمت گنبد کے نیچے ایک شعر درج تھا۔ اور پھر جب میں نے دیکھا، کتابوں میں تتبع تفحص کیا، تو یہ شعر خود حدیث سے ماخوذ ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے آپ کے یہاں لاہور میں داتا دربار ہے جس کا جو چیز چاہے لکھ کے چلا جائے، نہ، امیر المومنین علی علیہ السلام کی زری میں، آپ کے روزے میں اگر ایک لفظ لکھا جاتا ہے، ایک جملہ لکھا جاتا ہے، فقہا، مجتہدین، مراجع، ان کی زیر سرپرستی ایک پوری ہیئت ہے، ایک انتظام ہے، جو لکھا جاتا ہے، درج کیا جاتا ہے، کوئی غیر ذمہ داران تحریر نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ پھر جب میری نگاہ پڑی تو برابر پھر میں بہت دیر تک اس شعر کو پڑھتا رہا، پھر مجھے وہ راز سمجھ میں آیا کہ کیا راز ہے، کیوں اللہ نے آدم سے نہیں کہا کہ تم ملائکہ کو سجدہ کرو، اور ملائکہ سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ راز کیا ہے؟ مولا متقیان کی زری کے بالائی سمت جب گنبد کے نیچے دیکھیں گے، اور جب توفیق و پروردگار آج کی شب کے صدقے میں آپ میں سے ہر فرد کو یہ سعادت نصیب فرمائے، مجھے یہ سعادت نصیب فرمائے، ہم نجف جائیں، اور جب جائیں تو پھر اس حقیر کا یہ جملہ یاد رکھیے گا، اور جا کے دیکھیے کہ زیر گنبد امیر المومنین کیا لکھا ہے، وہ حدیث سے ماخوذ ہے یہ شعر کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، کہ اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوتا تو ہرگز ملائکہ کو یہ حکم نہ دیتا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ اس سجدے کی حکمت کیا ہے؟ اس سجدے کا راز کیا؟ ان 13 کے 14 میں سے 13 کے انوار کو امیر المومن کی ذات کنایا ہے، ان 13 انوار کو، پیغمبر کو، علی کو، امام حسن، امام حسین، باقی ائمہ کو، ان 13 کے انوار کو اللہ نے صلب آدم میں رکھا ہے۔ یہ راز سجدہ ہے، یہ فلسفہ سجدہ ہے۔ البتہ سیدہ زہرا کا نور مستثنیٰ ہے، اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں فرمایا کہ نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارے، نہ خود جناب سیدہ زہرا اپنی تخلیق کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتی کہ ان اللہ تعالی خلق نوری۔ اس حدیث کو استاد آیت اللہ وحید خراسانی نے بیان کیا، شیخ جواد تبریزی نے بیان کیا، آیت اللہ تقی مصباح یزدی نے اپنی کتاب میں بیان کیا، بڑے بڑے محدثین نے، فقہا نے، علماء نے بیان کیا کہ سیدہ فرماتی ہے ان اللہ تعالی خلق نوری، اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا، فکان یسبح اللہ تعالی سبحانہ،
جس کے بعد میرا نور پہ ہم مسلسل اللہ کی تسبیح میں، بندگی میں، راز و نیاز میں مصروف رہا۔ کیسے نور فاطمہ کو اللہ نے زمین پر اتارا، کیا اہتمام ہے جو باقی 13 معصومین میں سے کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ اہتمام خاص ہے جناب سیدہ کے ساتھ کہ سیدہ فرماتی ہیں یہاں تک کہ میرا نور پہ ہم مسلسل حق تعالی کی بندگی میں مصروف رہا۔ پھر ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، تو اللہ نے عالم لاہوت سے میرے نور کو اٹھایا اور نازل کرتے کرتے پھر عالم جبروت میں، ملکوت اعلیٰ میں، بیت المعمور میں، جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں میرے نور کو منتقل کیا۔ فاضاءت، وہ درخت روشن ہو گیا، چمکنے لگا، نورانی ہو گیا۔ وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّد لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے بابا محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہامن، تب اللہ نے میرے بابا کے دل پہ الہام کیا، یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجئے۔ فَأَكَلَ أَبِي، میرے بابا نے کھا لیا۔ ثُمَّ اسْتَوْدَعَ نُورِي إِلَى صُلْبِ أَبِي محمد، تو یوں پروردگار نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کیا۔ وہ سیب بہشتی جس میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا گیا، پروردگار جبرائیل کے ذریعے سے بھی بھیج سکتا تھا، جبکہ جنت کے کھانے جبرائیل لے کے آتا ہے۔ جنگ احد میں علی کی تلوار ٹوٹتی ہے، جبرائیل لے کے آتے ہیں۔ جنت سے لباس جبرائیل لے کے آتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں جبرائیل لے کے آتے ہیں۔ تو وہ سیب بہشتی جس میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا گیا، یہ سیب بھی پروردگار جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دے، لیکن نہ، اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں فرمایا کہ جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو قرار دیا ہے اسے کسی معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے۔ یہ قداست ہے، یہ طہارت ہے۔ باقی تیرا کا نور جناب آدم کے صلب سے ہوتا ہوا اس دنیا میں عالم ناسوت میں ظاہر ہوا ہے۔ یہ اس تکریم کا راز ہے، یہ فلسفہ سجدہ ہے، یہ سجدے کا فلسفہ اور یہ سجدے کی حکمت ہے۔ اور پھر بشر پر اللہ نے احسان کیا کہ ان 14 کے انوار کو پیکر بشری میں ہمارے درمیان بھیجا ہے، وہ حقیقت محمدیہ جس کے یہ 14 فرد ہیں۔ راز کیا ہے؟ کیوں علی کی عزت ہے کہ اگر اللہ نور علی کو صلب آدم میں رکھے تو ملائکہ پر سجدہ واجب قرار دے دے، اور اگر نہ کرے، انکار کرے تو وہ ابلیس بن جائے، شیطان بن جائے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے، علی کا کمال یہ ہے، ان 14 کا کمال، ان 14 کا تشخص اور خود امیر المومنین کا کمال، فلسفہ سجدہ۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ علی کون ہے؟ علی کے کمال کا راز کیا ہے؟ اس بات کا جواب دینے کے لیے استاد حق شہید مرتضی مطہری نے ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام ہے جاذبہ و دافعہ امام علی۔ اس کا اردو زبان میں بھی بہت سال پہلے ترجمہ ہو چکا ہے، جوانوں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ یہ عمدہ ترین بہترین کتاب ہے۔ اس میں شہید مرتضی مطہری نے اس راز کو بیان کیا، حکمت کو بیان کیا۔ آخر یہ علی کون ہے کہ پروردگار نے ذات علی ابن ابی طالب کو حق اور باطل کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، اسلام اور نفاق کے درمیان، یہاں تک کہ شجروں کی طہارت اور شجروں کی نجاست کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے۔ جنت کو بانٹنے والا پروردگار کسی نبی کو معین کر سکتا تھا، ملائکہ کو، فرشتوں کو معین کر سکتا تھا۔ علی قسیم الجنت والنار ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کی راز کیا ہے؟ اور خود ابو بکر جو خلیفہ اہل تسنن کے پہلے خلیفہ، یہ روایت کی ہے کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب علی الجواز۔ یہ اہل تسنن کی کتابیں چھلک رہی ہیں کہ پل صراط کے لیے جیسے عام جاتے ہیں ایران، عراق، باقی دوسرے ملکوں میں زیارات کے لیے، سیر و سفر کے لیے، تو پھر پاسپورٹ چاہیے، اور اس پاسپورٹ کے اوپر اگر اس ملک کا ویزا ہو تو آپ جا سکتے ہیں۔ اور اگر جنت میں جانے کے ویزے کا نام علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، علی کی ولایت ہے۔ یہ بات کہی عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر نے، یہ پیغمبر اسلام سے اس حدیث کو نقل کیا کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب علی الجواز۔ کوئی شخص اس وقت تک پل صراط کو عبور نہیں کر سکتا، اگر میں اپنے لفظوں میں اس کا ترجمہ کروں، جب تک کہ اس کے گزرنامے پر، اس کے پاسپورٹ پر علی ابن ابی طالب کی محبت اور ولایت کا ویزا نہ لگا ہو۔ بالآخر یہ علی کون ہے کہ آپ
آپ کی ذات کو حق و باطل کے درمیان، خیر و شر کے درمیان، شجروں کی طہارت و نجاست کے خود کتنے صحابہ سے یہ حدیث نقل ہے کہ جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد جو 3 سال 3.5 سال کا عرصہ ہے، ختمی مرتبہ اکثر صحابہ سے یہ فرمایا کرتے تھے، اے میرے صحابہ اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسی گلی میں چلے جایا کرو، ایسے دوراہے میں، سراہے میں، چوراہے میں، ایسے چوک میں، چوراہے میں جا کے کھڑے ہو جایا کرو جہاں سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو رہا ہو، اور جب علی قریب آئے تو تم اپنے بچے سے علی کی طرف اشارہ کر کے سوال کرو، اتحب ھذا الفتى، اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر تمہارا بچہ کہے ہاں ہے تو گھر جا کے خدا کا شکر ادا کرو، اور اگر وہ نفی میں سر ہلا دے کہ نہیں مجھے اس جوان سے محبت نہیں ہے، تو گھر جا کر اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو تاکہ تمہاری بعد والی آنے والی نسل سالم رہ سکے۔ یہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جل القدر صحابی رسول کہ جو نابینا ہو چکے تھے اور طویل عمر پائی ہے، 5 ائمہ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے، حدیث قصہ کے راوی، قبر حسین کے پہلے زائر جابر بن عبداللہ انصاری، یہ خود اپنی آخری عمر میں مدینے کے اندر انصار میں سے تھے، چونکہ تو انصار کی گلیوں میں سارا دن چکر لگاتے رہتے تھے، اور ایک جملہ کہتے تھے، یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اے گروہ انصار اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو علی ابن ابی طالب کی محبت پر پروان چڑھو، تربیت کرو، فإن ابوا فانظروا فی شان امہا، اور اگر تمہارا بچہ علی کی محبت سے انکار کرے تو ان کی ماں کے کردار سے متعلق نظر ثانی کرو۔ یہ بات تو یہ علی کون ہے کہ حق تعالی نے آپ کو خیر و شر، کفر و اسلام اور نیکی اور بدی اور شجروں کی طہارت و نجاست کے درمیان حد فاصل قرار دیا۔ علی کا امتیاز جسے استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر علی کی شجاعت کو پڑھو گے تب بھی تم کبھی وہ ڈور کا سرا تمہیں نہیں ملے گا، الجھ جاؤ گے کہ علی کی شجاعت پڑھ کے آپ علی شناس نہیں بن سکتے، علی کی عبادت پڑھ کے علی شناس نہیں بن سکتے، علی کے صبر کو پڑھ کے علی شناس نہیں بن سکتے، علی کے علم کو، نہ وہ ڈور کا سرا جس سے علی کی زندگی کے تمام تر واقعات تمہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں اور تم علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ کی ابجد سے باخبر ہو جاؤ۔ وہ راز یہ ہے کیوں اللہ نے علی ابن ابی طالب کو خانہ کعبہ میں بھیجا۔ یہاں استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے یہ جملہ کہا ہے اور اس پہلی مرتبہ اس حقیقت کو بیان کیا، آپ کے علاوہ کسی نے اس مطلب کو بیان نہیں کیا کہ آخر راز کیا ہے، کیوں اللہ نے نور علی ابن ابی طالب کو اپنے گھر میں خانہ کعبہ میں ظاہر فرمایا، اس کا راز کیا ہے؟ اور پھر سوال اٹھایا کہ کیا خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی دوسرا مقام وہاں پر علی ابن ابی طالب کی نور کا ظہور ممکن تھا یا نہیں تھا؟ تو شہید مرتضیٰ مطہری نے فرمایا کہ ممکن نہیں تھا، اور صرف کعبہ یہاں ممکن تھا۔ کیوں صرف کعبہ؟ اور پھر کسی اور نبی کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی، حتیٰ پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ پیغمبر اسلام جن سے متعلق علی یہ کہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، لیکن پیغمبر کی ولادت کعبہ میں نہیں ہو رہی ہے، علی کی ولادت کیوں کعبہ میں ہوئی؟ تو اس راز کو بیان کرتے ہوئے شہید مرتضیٰ مطہری نے کہا کہ پیغمبر خدا کے جمال کے مظہر ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن میں آپ کے تعارف میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کے بھیجا۔ اس لیے علی جیسے علی شجاع ایسے پیغمبر اسلام شجاع ہیں، اور پیغمبر اسلام کی شجاعت کو مولا متقیہ نے نہج البلاغہ میں بیان کیا کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تھا تو صحابہ آ کر پیغمبر کے دامن میں پناہ لیتے تھے۔ تاریخ انسانی کی شجاع ترین شخصیت، لیکن ساری زندگی میں 83 جنگیں ہیں جن میں سے 27 غزوات میں خود ختمی مرتبت نے بنفس نفیس شرکت فرمائی اور تلوار بھی ہاتھ میں ہوتی تھی، اور کائنات کے سب سے بڑے شجاع یہ پیغمبر، لیکن ایک مرتبہ بھی کسی کافر کو قتل نہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختمی مرتبت اس کائنات میں اللہ کے جمال کے مظہر ہے، اور وجود مبارک علی ابن ابی طالب کو اللہ نے اپنے جلال کا مظہر قرار دیا، اور روئے زمین پر سوائے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے کوئی بھی دوسرا مقام اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اور شہادت مسجد میں ہوئی تو شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے کہ کیوں علی کی شہادت مسجد میں ہوئی؟ کہ اس لیے کہ علی اللہ کا جلال ہے، اور اللہ کی جلال کی شہادت کے بار گراں کو سوائے اللہ کے گھر مسجد کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ علی ہیں جن کی زندگی کا آغاز اللہ کے گھر سے ہوا، یہ علی ہیں جن کی زندگی کا انجام اللہ کے گھر پہ ہوا۔ جب علی دنیا میں آئے
پہلا کام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور جب علی دنیا سے رخصت ہو رہے تو آخری کام علی پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر علی کی زندگی کا خلاصہ کیا جائے ان 63 سالوں کا ایک جملے میں، تو علی وہ ہستی جس ہستی کی ساری زندگی دو گھروں کے بیچ گزر گئی، اللہ کے دو گھروں کے درمیان گزر گئی، اور علی کی ساری زندگی دو سجدوں کے درمیان گزر گئی۔ اور علی کی محبوبیت کا راز کیا ہے؟ علی کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ علی کیوں سرمدی ہے، کیوں لازوال ہے، کیوں آفاقی ہے، کیوں ہمگیر ہے، کیوں یونیورسل ہے؟ علی کی لامحدود محبت کا راز کیا ہے؟ کیوں علی فانی ہے اور علی فانی نہیں ہے اور علی کو زوال نہیں ہے؟ راز کیا ہے؟ کیوں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ کیوں علی کا ذکر کرنا عبادت ہے؟ کیوں علی سے محبت کرنا عبادت ہے؟ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا اپنی عبادت کے لیے اور منحصر کیا ہے؟ جب ماں آئے اور اس کے بعد لفظ اللہ آ جائے، یہ مفید حصر ہے، یعنی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ تخصیص بردار نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف بس اور بس فقط اور فقط اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ تو جب فلسفہ تخلیق بشر عبادت پروردگار ہے، تو جب پیغمبر سے پوچھا گیا بتائیں عبادت کیا ہے، اور اس روایت کو بھی خود باپ اور بیٹی نے نقل کیا، باپ اور بیٹی نے نقل کیا۔ عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر روایت ہے، اور خود ام المومنین عائشہ کہ میرے گھر میں میرے بابا بھی بیٹھے تھے، ابو بکر بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، علی بھی تھے، اور جب میرے بابا گھر میں تھے، پرانا نام عتیق تھا، بعد میں پیغمبر نے بدل کے عبداللہ بن عثمان بن عامر رکھا، تو کہا میرے والد ابو بکر مسلسل علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، برابر علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا آپ دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے، مجھے نہیں دیکھ رہے، علی کو کیوں دیکھ رہے؟ تو کہا کہ میں نے پیغمبر کی زبان سے سنا تھا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو بیٹی نے کہا یہ سننے کے بعد کہ کہا صرف دیکھنا عبادت نہیں ہے، ذکر علی عبادہ، میں نے پیغمبر اسلام سے سنا تھا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور جب ختمی مرتبہ نے باپ بیٹی دونوں کی گفتگو کو سنا، تبسم فرمایا اور کہا نہ صرف ذکر عبادت نہیں ہے، صرف دیکھنا عبادت نہیں ہے، حب علی عبادہ۔ تو اس محبت کا راز کیا ہے؟ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ جب اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تو جب پیغمبر سے پوچھا گیا عبادت کیا، کہ علی کو دیکھو خدا کی عبادت ہے، علی کا ذکر کرو خدا کی عبادت ہے، علی سے محبت کرو خدا کی عبادت ہے۔ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ محبت علی سے عبادت خدا کی، ذکر علی کا عبادت خدا کی، دیکھنا علی کو، زیارت علی کی عبادت خدا کی؟ ربط یہ ہے کہ علی کی زندگی، یہ راز شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ علی کی زندگی کا سب سے بڑا کمال، علی کی حیات طیبہ اور سیرت کو سمجھنے کے لیے ڈور کا وہ سرا جس کے بعد پھر تمام تر واقعات کو انسان تحلیل کر سکتا ہے، تجزیہ کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس راز کی حکمت کو جان سکتا ہے، وہ یہ ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری نے کہا کہ جب علی دنیا میں آئے اور پھر جب علی دنیا سے رخصت ہوئے، ان 63 سالوں میں ان دو گھروں کے درمیان، ان دو سجدوں کے درمیان، علی تاریخ انسانی کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی بشر کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا۔ یہ علی کا کمال ہے۔ علی وجہ اللہ ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی علی کو دیکھو گے تو ذہن خدا کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یہ اہل سنت عالم ابن ابی الحدید معتزلی نے ناصر البلاغہ کی شرح کے اوائل میں یہ بیان کیا ہے کہ جب علی کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا اور علی کے چاہنے والے محب عاشق اصحاب شاگرد جو گھر کے باہر صفیں باندھے کھڑے انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ جیسے علی آئے تو ہم علی کے چہرے کی زیارت کر سکیں، تو جیسے ہی علی ابن ابی طالب کے گھر کا دروازہ کھلتا اور آپ کے قدم باہر گلی میں آتے تو جس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی، تو ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا، اہل سنت عالم جن کی وفات 556 ہجری میں ہوئی، کہا جس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی بے ساختہ اس کی زبان پر یہ جملہ جاری ہوتا، اللہ اللہ ما اتقوا ھذا الرجل، اللہ اللہ ما اشجع ھذا الرجل، اللہ اللہ ما اعلم ھذا الرجل، اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عالم آ گیا۔ کہا وہ ذات جسے دیکھتے ہی لوگوں
فرشتوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے، اس کائنات میں وجہ اللہ کہلانا اسی علی کے شایان شان ہے۔ یہ ربط ہے، یہ علی کا کمال ہے۔ اسی لیے خود اپنے تعارف میں مبادہ بشر نہ سمجھ سکتا، اس لیے اپنے تعارف میں امیر المومنین نے فرمایا انا آیت اللہ العظمی انا آیت اللہ الکبری ما للہ آیت اکبر منی۔ یہ جو آپ مجتہدین کو فقہا کو آیت اللہ کہتے ہیں، یہ نسبی اعتبار سے کہتے ہیں۔ علی الاطلاق لفظ آیت اللہ جس ہستی پر صدق کرتا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ جو ہم مجتہدین کو فقہا کو کہتے ہیں مجازن آیت اللہ کہتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم جو انہیں فقہ ان کو آیت اللہ کہتے ہیں، یہ نسبی اعتبار سے ایک دوسرے کی نسبت سے کہتے ہیں۔ وہ کیوں؟ جس طرح سے مثلا اس پہلے آیت اللہ کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آیت اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ آیت کا جو امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں آیت کا معنی لکھا ہے، آیت یعنی آئینہ، آئینہ آیت پروردگار یعنی آئینہ پروردگار۔ میں یہ شاید یہ بات پہلے بھی عرض کی، لیکن گفتگو کے تسلسل میں مبادہ، اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں مبادہ کسی کے ذہن میں یہ خلش رہ جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ علی کون ہے، اور پھر ان تمام تر فضائل کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، راز کیا ہے، رمز کیا ہے، حکمت و فلسفہ کیا ہے۔ میں اسے بیان کرنے کی آپ کی خدمت میں کوشش کر رہا ہوں۔ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے جسے استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا۔ آیت یعنی آئینہ۔ اگر میں ان بچوں سے پوچھوں، جوانوں سے سوال کروں، کیا آپ نے آئینہ دیکھا ہے آج؟ تو اس بات میں سر ہلانے کے دیکھا ہے، تو میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں کہ آج آپ میں سے شاید ہی کسی ایک نے یا دو نے آئینہ دیکھا ہو، ورنہ اکثریت نے آئینہ نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے کہ ہم آئینہ دیکھنے کے لیے آج آئینے کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے تھے۔ آئینے کے سامنے جو کھڑے ہوئے تھے، آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ سمجھنا ہے، آئینہ ہم نے اس دن دیکھا تھا جس دن ہم آئینے کی خریداری کے لیے گئے تھے، یا جس دن ہم آئینے کی صفائی کرتے ہیں۔ آج ہم آئینہ دیکھنے کے لیے اس کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے تھے، آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو آئینے کا تعارف اگر ایک جملے میں کہا جائے، آئینہ جو اپنے اندر خود کو نہ دکھائے، کسی اور کو دکھائے، تو علی فرما رہے ہیں میں آئینہ پروردگار ہوں، انا آیت اللہ العظمی انا آیت اللہ الکبری۔ یہ راز و رمز ہے، یہ اساس ہے۔ یہ اس لیے فرما، یہ جو آپ کہتے ہیں مجتہدین کے لیے آیت اللہ، یہ مجازن نسبی اعتبار سے ہماری نسبت اس وقت روئے زمین پر جو افراد زندگی گزار رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے کہ ہمارے درمیان میں سے وہ فرد کہ جس کے چہرے کو دیکھیں گے تو ہمارا ذہن خدا کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یہ نسبی اعتبار سے ہے، اور یہ مجازن کہا جا رہا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، تو یہ مجازی ہے نسبی اعتبار سے۔ بر صغیر پاک و ہند میں یا پاکستان کی سرزمین میں باقی سیاسی قائدین کے نسبت سے محمد علی جناح یہ قائد اعظم ہے، ورنہ قائد اعظم حقیقتاً خود پیغمبر گرامی اسلام ہے، سب سے بڑے قائد پیغمبر اسلام ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ فقہا کو مجتہدین کو آیت اللہ کہتے ہیں کہ کہنا چاہیے، لیکن یہ مجازن ہے، یہ نسبی اعتبار سے آیت اللہ العظمی کا بارز ترین، اتم ترین، کامل ترین مصداق علی ابن ابی طالب، وہ ہستی جس نے ساری زندگی اپنے اندر خود کو نہیں دکھایا بلکہ ہمیشہ خدا کو دکھایا۔ یہ علی کا کمال ہے۔ ہم چھوٹا سا کام کریں، مثلا چھوٹی سی کوئی مسجد بنا دیں، اور ضروری ہے تب تک ممکن نہیں ہے کہ اب جو ہے اطمینان ہے جب تک تختی نہیں لگ جاتی ہے۔ حتیٰ میں بس اوقات ابھی تو میں نہیں دیکھتا، پہلے آتا تھا، دیکھتا تھا آپ کے ہاں بہت سارے مقامات پر پنکھا لٹک رہا ہے اور اس کے ساتھ کسی کا نام لکھا ہوا ہے، فلاں کے اصالہ ثواب کے لیے اے سی لگا ہوا ہے، فلاں کے اصالہ ثواب کے لیے پانی کی سبیل ہے، نیچے نام لکھا ہوا ہے۔ اسی کے جب تک لکھیں گے نہیں خدا کو کیسے پتہ چلے گا؟ ظاہر کے فرشتے پڑھیں گے، خدا کو بتائیں گے تبھی تو پتہ چل سکتا ہے۔ لیکن نہ،
یہ ہم ہیں, ہماری زندگی ہے, یہ ہمارے سماجی رویے ہیں, یہ ہمارے معاشرتی رویے ہیں. کیوں شیخ سعدی نے کہا کہ علی آموز اخلاص عمل, اگر اخلاص عمل سیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب سے سیکھیں. چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ بچوں کے لیے عرض کروں, جوانوں کے لیے, جیسے ہمارے یہاں ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے, لیکن زیادہ شوق سے یہ بچے جوان جو کھیل کھیلتے ہیں یہ کرکٹ ہے. کرکٹ جو مجھ جیسا اناڑی اگر نہیں جانتا تو 11 کھلاڑی ایک طرف, 11 کھلاڑی دوسری طرف کھڑے ہو جاتے ہیں بڑے میدان میں, 3 ڈنڈے میدان میں گاڑ دیے جاتے ہیں, اور پھر ایک بلے باز ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, اور سامنے کی ٹیم سے ایک شخص, ایک جوان اپنے ہاتھ میں گیند لیتا ہے, بھاگتا ہوا آتا ہے, اور پھر اس گیند کو جب گھماتا ہے, کس لیے گھماتا ہے؟ تاکہ سامنے والا چھکا لگائے, چوکا لگائے نہ, اس لیے گھماتا ہے گیند کو, صورت سے نشانہ لے کے, تاک لے کے پھینکتا ہے کہ جو سامنے 3 ڈنڈے ہیں, جو وکٹس ہیں, یہ گر جائیں, اور اگر یہ کوئی وکٹ گر جائے یا کسی ڈنڈے کو, کسی وکٹ کو وہ گیند مس کر لے, چھو لے, تو اب کہا جائے گا کہ بلے باز میدان سے نکل جائے, اب یہ آؤٹ ہو گیا ہے. تو آپ دیکھا ہوگا وہ افراد کے جو کسی اسٹیڈیم نہیں جا سکتے, کم سے کم اگر ہمسایہ ملک کے ساتھ آپ کی قومی ٹیم کا میچ ہو تو بس اوقات بعض افراد, حتیٰ بوڑھے مسن افراد, خواتین ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, اور جیسی اس طرح سے جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں, خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, آوازیں بلند کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک بالر آپ کی ٹیم سے آئے اور اتنی مہارت سے گیند پھینکے کہ وہ مخالف ٹیم کی کسی وکٹ کو اکھاڑنے میں کامیاب ہو جائے, تو آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا, اس کا عکس العمل کیا ہوتا ہے, اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ اس وکٹ کو اکھاڑنے کے بعد وہ میدان میں دوڑنے لگ جاتا ہے, اور اس کے ساتھی اسے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں, اور بار بار وہ فضا میں اپنے بازو لہراتا ہے, اپنے مسل دکھاتا ہے. اگر پوچھا جائے کہ بھائی اس نے کیا کیا ہے, تو کہیں گے اس نے ایک وکٹ اکھاڑی ہے, اس نے ایک ڈنڈا اکھاڑا ہے. سمجھنا ہے علی کون ہے, یہ ہم ہیں, ہمارے سماجی رویے ہیں کہ ہمارا بالر ایک وکٹ اکھاڑ لے تو دنیا والوں کو مسل دکھائے, اور وہ علی ابن ابی طالب جو خیبر کے اس دروازے کو, جو خیبر کے اس دروازے کو یہ ہم ہیں, ہمارے سماجی رویے ہیں کہ ہمارا بالر ایک وکٹ اکھاڑ لے اور دنیا والوں کو مسل دکھائے, اور وہ علی ابن ابی طالب جو خیبر کے اس دروازے کو, جسے 20 لوگ مل کر کھولتے تھے اور 20 لوگ مل کر بند کرتے تھے, ایک جنبش 10 سے اٹھائی نہیں, قلعے سے اکھاڑے, اور اکھاڑنے کے بعد فضا میں اچھالے, اور اچھالنے کے بعد یہ فرمائے کہ یہ دروازہ میں نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا, یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی. اللہ یہ علی ابن ابی طالب کا کمال ہے, یہ آپ کی شخصیت کی اساس ہے, یہ وہ کنجی ہے, یہ وہ چابی ہے, یہ وہ دید ہے, وہ اینک ہے کہ استاد حق شہید مرتضی مطہری بیان فرماتے ہیں کہ جس اینک کو لگانے کے بعد انسان علی ابن ابی طالب کی شخصیت کے الف با کو سمجھ سکتا ہے, ورنہ الجھ جائے گا اور پھر خدائی کا گمان ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ یتجلی وظہر. علی کی زندگی کا کمال یہ ہے, انسان چھوٹا سا کام کرنے کے بعد اترانے لگ جاتا ہے, فخر و مباحات کم سے کم گھر میں آ کے بتاتا ہے. میں نے, اور اگر باہر کسی محفل میں نہ بتائے, دوستوں کے درمیان خاموش رہے, بیچ میں اپنے عزیزوں کے درمیان خاموش رہے, کم سے کم گھر میں آ کے اپنے بچوں کو یا کم سے کم زوجہ کو بتاتا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. یہ قلعہ خیبر, یہ در خیبر جو علی نے اکھاڑا, اور اس کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہوا, ایک صحابی نے روایت کی, اہل سنت علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوا, اسے مولانا ابو لالا مودودی نے تحریر کیا ہے کہ, اور خود ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیں فتح خیبر سے پہلے کبھی پیٹ بھر کر کھجوریں کھانا نصیب نہیں ہوتی, فتح خیبر کے بعد ہمیں پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہوا تھا. اور ابو لالا مودودی نے لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی اس ضربت کے نتیجے میں جو آپ نے جنگ خیبر کو فتح کیا ہے, اتنی دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی خیبر کو فتح کرنے کے بعد یہودیوں سے جو مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا, کہ مسلمانوں کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے چاندی کے سکوں سے, درہم و دینار سے کھیل رہے تھے, لیکن اس دن بھی علی ابن ابی طالب کے گھر میں فاقہ چل رہا تھا. یہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ آپ کے حصے میں سونے سے, سونے کی تاروں سے بنی ہوئی
कीमती चादर आई और सहाबी कहता है जब हजरत के हिस्से में वो कीमती चादर आई जिससे खुद मरहब ओढ़ा करता था, तो चूंकि आपने मरहब व अंतर को कत्ल किया था, इसलिए पैगंबर इस्लाम ने वो कीमती तरीन चादर, आज के हिसाब से देखा जाए तो उसकी मालियत करोड़ों में बनती है, ये सोने की तारों से बुनी हुई ये कीमती और अनमोल चादर खत्मी मर्तबत ने अली इब्ने अबी तालिब को हिस्से में दी है। और जब फिर ये मदीना से चले, खैबर से चले मदीने की जानिब 180 किलोमीटर का फासला है, यहां तक कि वो सहाबी कहता है मैं अली का मिजाज आशना था, मुझे पता था कि अली को सोने चांदी से कोई शगफ नहीं है। यहां तक कि खुद अली की जिंदगी में, हयात में आपने ये वाकया पढ़ा होगा कि जंग जमल के मौका पर जब असहाबे जमल ने उस्मान बिन हुनैफ मौले मुत्तकियान के गवर्नर को गिरफ्तार किया, उनके बालों को नोच लिया और बैतुल माल पर कब्जा कर लिया, और फिर तलहा ने, जुबैर ने और बाकी अफराद ने, मरवान बिन हकम ने, वलीद बिन उतबा ने जैसे ही बैतुल माल के दरवाजे खोले और सोने और चांदी के सिक्कों के ढेरों पर निगाह पड़ी तो सबकी जुबानों से जुमले जारी हुए कि आज हमने अपनी मंजिल को पा लिया है। और जैसी कुछ दिन गुजरने के बाद मौले मुत्तकिया ने जब पलट के हमला किया, असहाबे जमल को शिकस्त दी और बैतुल माल को अपने कंट्रोल में लिया, और फिर जब अली ने इसी बैतुल माल के दरवाजे को खोला तो सोने और चांदी के सिक्कों ढेरों पर निगाह पड़ी, तो ये जुमला का इतनी हकीर है, इतनी पस्त है ये दुनिया अली इब्ने अबी तालिब की निगाह में कि नाम तक लेना गवारा नहीं किया अपनी जबान से। ये नहीं कहा है सोने ए चांदी, ना, फरमाया या बैज़ा व या सफरा हुर्रा गैरी, ए जर्द ए सफेद, जाओ मेरे अलावा किसी और को धोखा देना। अली इस दुनिया को 3 तलाक बाइन दे चुके हैं, जिसके बाद रुजू की गुंजाइश नहीं है। ये अली का मिजाज है जिसे दुनिया से कोई शगफ नहीं है। ये खिलाफत एक सूबे की हुकूमत के लिए जो मरते फिरते हैं, न किसी कदर की अक़दार बशर को पायमाल करते हैं और तमाम तर हुदूद व क़ुयूद को फैलाते हुए जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म करते हैं। अली एक सूबे की बात नहीं है, 3 बर्रे आज़मों पर फैली हुई है अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हुकूमत। और आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले अली जब इस खिलाफत को तोले और इस हुकूमत की कीमत बयान करें तो अपने चचाजाद भाई इब्ने अब्बास से कहें कि तुम्हारी इस हुकूमत और सल्तनत की कीमत अली इब्ने अबी तालिब के नजदीक इस फटी हुई जूती से भी कमतर है। ये अली का मिजाज है। वो सहाबी कहता है मैं अली का मिजाज आशना था, मुझे अंदाजा था अली ये चादर घर में लेकर नहीं जाएंगे, यकीनन किसी और मसरफ में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब से मैंने उस चादर को देखा था मेरी निगाहें खीरा हो गई थी, इसलिए मैंने चाहा कि कोशिश करूं किसी तरह से हजरत को माइल करूं और ये चादर अली मुझे दे दे। इसलिए बाकी अफराद खुशी खुशी अपने अपने हिस्से का माले गनीमत उठाए घरों की जानिब जा रहे थे, लेकिन मैं बाकी सहाबा के हमरा चलने के बजाय मुसलसल सारा सफर 180 किलोमीटर बराबर अली के साथ चलता रहा। और हर थोड़ा वक्त गुजरने के बाद मैं अली से कहता अली इब्ने अबी तालिब कितनी अच्छी चादर है, कितनी उम्दा बनावट है, किस नफासत से इसे तैयार किया गया, ये कितनी अनमोल है, कितनी कीमती है। मैं इस कष्ट और इरादे से ये बात करता था कि हजरत अली मौला मुत्तकियान खुश हो जाए, मुतवज्जे हो जाए और फिर ये चादर मुझे सौंप दे कि अच्छा अगर तुम्हें इतनी पसंद आ रही है तुम रख लो। लेकिन जब भी मैं चादर की बात छेड़ता तो मौला मुत्तकियान मेरी बात को नजरअंदाज करते और आगे चल पड़ते। फिर थोड़ा सफर तय होने के बाद चंद किलोमीटर गुजरने के बाद मैं फिर वही पुरानी बात दोहरा देता, या अमीर अल मोमिनीन अमीर अली इब्ने अबी तालिब ये कितनी उम्दा चादर है, कितनी अनमोल चादर है, कितनी कीमती चादर है, कितनी नफीस चादर है, कितनी उम्दा बनावट है। बार बार अपनी मैं इस तवज्जो का और शौक और जज्ब का इजहार करता ताकि हजरत के अच्छा तो अगर तुम्हें इतनी पसंद है तुम ही रख लो। लेकिन मैंने कई मरतबा मदी खैबर से लेकर मदीने तक इस सारे सफर में सारे रास्ते में बार बार ये जिक्र किया ताकि अली कहीं ये चादर मुझे दे दे। लेकिन पूरे सफर में जब अली ने ये चादर मुझे नहीं दी तो मेरी हैरत बढ़ना शुरू हुई कि मेरे इतने इश्तियाक के इजहार के बावजूद जब अली ने ये चादर मुझे नहीं दी तो बिल आखिर क्या करेंगे, घर लेके जाएंगे। अली का तो ये मिजाज नहीं है, क्या करेंगे। मेरा तजस्सुस बढ़ता रहा, हिस्से कुंजकावी उरूज पे जा पहुंची, यहां तक कि बाकी सहाबा जैसे जैसे मदीना करीब आ रहा था सब खुशी खुशी माले गनीमत उठाए अपने अपने घरों की तरफ चल रहे थे, बच्चों से मिलने के लिए, घर वालों से मिलने के लिए, माले गनीमत उन तक पहुंचाने के लिए खुशी खुशी सब हमा दवा थे। लेकिन मैं सबको छोड़कर अली के पीछे चल रहा था। अब मेरा सवाल बढ़ता चला जा रहा था, बिल आखिर अली इस चादर का क्या करेंगे, घर में लेके जाएंगे, ये अली का मिजाज नहीं का। यहां तक कि मैं अली के पीछे चलता रहा। कौन है अली, समझना है मेरे अजीजों, मेरे जवानों। क्यों शेख सादी ने कहा अस अली आमोस इखलास अमल, कहा कि जब बाकी सहाबा अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े तो मैंने देखा कि अली अपने घर चलने के बजाय एक और गली की तरफ मुड़े, और जब अली मुड़े मैं भी पीछे पीछे चलता रहा और मेरी हैरत मुसलसल बढ़ती चली गई। यहां तक कि
جب مولے متقیان اس گلی سے گزرتے ہوئے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے، رکے، دق الباب کیا۔ یہ گھر کون سا تھا کہ پچھلی جنگوں میں شہید ہو جانے والے صحابہ کرام کے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے ختمی مرتبہ نے اپنے ایک صحابی کو مامور کر رکھا تھا، اور یہاں پر ان یتیم بچوں کی کفالت کی جاتی تھی جن کے جو یتیم ہیں، جن کے کوئی سہارا نہیں، آسرا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ علی نے دق الباب کیا، اور جب دروازہ کھلا علی نے اپنی وہ چادر اس صحابی کے سپرد کی اور کہا ان یتیموں کا خیال رکھنا، ان کے لیے اچھے کھانے کا اہتمام کرنا، ان کے لیے اچھے لباس کا اہتمام کرنا۔ اور اس کے بعد جنگ خیبر کا فاتح علی ابن ابی طالب خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف چلا۔ اب میری حیرت بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ میں علی کے پیچھے چل رہا تھا، اور جب علی اپنے گھر پہنچے اور دروازے پہ جا کے دق الباب کیا تو میں ایک اوٹ میں کھڑے ہو کے سننا چاہا کہ بھائی علی گھر جا کے کیا بات کریں گے، بتائیں گے میں نے کیسے خیبر فتح کیا، میں نے کیسے در خیبر اکھاڑا، میں نے کیسے مرحب کو مارا، میں نے کیسے انتر کو مارا۔ لیکن عجیب ہوا کہ جیسے علی کے گھر کا دروازہ کھلا، علی گھر میں داخل ہوئے، نبی زادی کو سلام کیا، علی نے سلام کا جواب دیا گیا تو پھر نبی زادی نے پوچھا اے علی بتائیں کیا ہوا، میں مدینے کی گلیوں میں مسلسل کافی دیر سے شور سن رہی ہوں، کون جیتا ہے، کون ہارا ہے، کسے فتح ملی، کسے شکست ملی؟ تو کہا بس علی نے صرف ایک جملہ کہا ہے اللہ کے حبیب کی بیٹی، اللہ کے حبیب کی بیٹی، آپ کے بابا کا وعدہ پورا ہو گیا اور آپ کے بابا سرخرو ہو گئے اور اللہ نے اسلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور یہ کہنے کے بعد علی نے جو سر سجدے میں رکھا، میں دیر تک دروازے پہ کھڑا سنتا رہا۔ علی برابر پروردگار کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ یہ علی ہے، یہ علی کا کمال ہے۔